أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے خطبے میں نے ورنن کیا تھا کہ مرتدین یا منافقین کا قصہ ختم جو یمامہ کے سمبند میں تھا، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کا جو قصہ تھا وہ پچھلے خطبے میں سماپت ہوا۔ مرتدین جنہوں نے ہتھیار اٹھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کا بھی ورنن چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ورنن کیا تھا کہ کئی مہمات تھیں۔ پہلی مہم جو تھی وہ تو بیان ہوئی، کافی لمبی تھی۔ جو باقی 10 مہمات ہیں ان میں سے 2 اور 3 کے ورنن میں یہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ارفجہ کے مادھیم سے یہ مہم پورن کی گئی، جو عمان کے مرتد باغیوں کے ورد مہم تھی۔ عمان بحرین کے نکٹ یمن کا ایک شہر ہے۔ عمان خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے مدھیہ استھت ہے، جس میں ان دنوں حج کے سیکت عرب امارات کے پوروی چھیتر بھی سمیلت تھے۔ یہاں بت پرست قبیلہ ازد اور وبھن قبیلے آباد تھے جو مجوسی تھے۔ مسقط سہار اور دبا یہاں کے تٹیے شہر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عمان ایرانیوں کی عملداری میں شامل تھا، اور ان کی اور سے جیفر نامی ویکتی عامل نردھارت تھا۔ اس چھیتر میں مجوسی دھرم پھیلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حضرت ابو زید انصاری کو تبلیغ اسلام کے ادیشیہ سے، اور حضرت عمر بن عاص کو یہاں کے 2 رئیس بھائیوں جیفر بن جلندیہ اور عباد بن جلندیہ کے نام پتر دے کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتر کا وشے یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول کی اور سے جیفر اور عباد پسران جلندیہ کی اور ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کا انوکرن کیا۔ میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سرکشت ہوگے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری دنیا کی اور بھیجا گیا ہوں، تاکہ ہر اس ویکتی کو ڈراؤں جو جیوت ہے، اور کافروں پر اتمام حجت کروں۔ یدی تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں بدستور وہاں کا حاکم رہنے دوں گا، اور یدی اسلام سویکار کرنے سے انکار کرو گے تو تمہاری ریاست تم سے چھن جائے گی۔ کچھ روایتوں کے انوسار کافی دن کی بحث کے بعد ان بھائیوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت کے انوسار عمان کے حاکم جیفر نے کہا، مجھے اسلام لانے میں تو کوئی بہانہ نہیں، لیکن یہ ڈر ہے کہ یدی میں نے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی۔ اس پر حضرت عمر بن عاص نے اس کو پیشکش کی کہ اس چھیتر سے زکوٰۃ کا جو مال وصول ہوگا وہ اسی چھیتر کے غرباء پر خرچ کر دیا جائے گا۔ عطا اس نے اسلام سویکار کر لیا۔ حضرت عمر یہاں 2 سال تک مقیم رہے اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ آپ کے اس سفل تبلیغی پریاس سے اس چھیتر کے ادھکتر لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے چاروں اور ارتداد اور بغاوت پھیل گئی تو حضرت
ابو بکر نے حضرت عمر بن عاص کو امان سے مدینہ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر بن عاص کو امان سے مدینہ طلب فرما لیا۔ دوسری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد لقید بن مالک ازدی ان میں اٹھا، جس کا لقب ذوالتاج تھا، اور یہ دور جاہلیت میں شاہ امان جلندیہ کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ جلندیہ امان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور امان کے جاہلوں نے اس کا انوکرن کیا۔ یہ امان پر قابض ہو گیا اور جیفر اور اس کے بھائی عباد کو پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی، اور جیفر نے حضرت ابو بکر کو اس ساری پرستھتی سے باخبر کیا اور مدد مانگی۔ حضرت ابو بکر نے ان کے پاس 2 امیر بھیجے، ایک حذیفہ بن محسن غلفانی حمیری کو امان کی اور دوسرے ارفجہ بن ہرثمہ بار کی یزدی کو مارا کی اور آدیش دیا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگ کا آرمبھ امان سے کریں۔ مارا یمن کے ایک قبیلے کا نام تھا، اور آدیش دیا کہ جب امان میں جنگ ہو تو حذیفہ قائد ہوں گے، اور جب مارا میں جنگ ہو تو حذیفہ کمانڈر کے کرتویوں کا نرواہن کریں گے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ارفجہ کا پریچے یہ ہے۔ تاریخ طبری میں حضرت حذیفہ کا نام حذیفہ بن محسن غلفانی ورنن ہوا ہے، جبکہ صحابہ کے حالات پر مشتمل کتاب میں ان کا نام حذیفہ کلعانی ورنن ہوا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر کی وفات تک امان کے والی رہے۔ صحابہ کے حالات پر آدھارت پستکوں میں حضرت ارفجہ کا پورا نام ارفجہ بن حزیمہ ورنن ہوا ہے۔ علامہ ابن اسیر کے نکٹ ان کے والد کا نام ہرثمہ تھا۔ یہ دشمن کے خلاف جنگی چالوں کے لیے پرسدھ تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں کی سہایتا کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو روانہ کیا۔ اس سے پہلے جنگ یمامہ کے وورن میں مسلمہ کذاب کے وشے میں یہ ورنن ہو چکا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو فتنہ ارتداد اور بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور شرجیل بن حسنہ کو ان کی سہایتا کے لیے روانہ کیا، تو اکرمہ کو آدیش دیا کہ وہ شرابیل کے آنے سے پہلے حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پرتیکشا کیے بغیر حملہ کر دیا، جس کے پرینام سوروپ انہیں پراجت ہونا پڑا، جس پر حضرت ابو بکر ان سے ناراض ہوئے اور انہیں امان کی اور جانے کا آدیش دیا۔ حضرت ابو بکر کے آدیش کے انوسار اکرمہ اپنی فوج کے ساتھ امان کی اور ارفجہ اور حذیفہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں امان پہنچتے، اکرمہ امان کے نکٹ ایک چھیتر رجام میں ان دونوں سے جا ملے، اور انہوں نے جیفر اور اس کے بھائی عباد کے پاس اپنا سندیش بھیج دیا۔ تاریخ کی کچھ پستکوں جیسے کامل ابن اسیر میں اس کا نام ایاس بیان کیا جاتا ہے۔ رجام امان میں ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ بہرحال مسلمان لشکر کے سرداروں کے سندیش ملنے کے بعد جیفر اور عباد اپنی اپنی قیام گاہوں سے نکلے جو چھپ گئے تھے، اور اس مرتد کے نبی کی گھوشنا ہونے کے بعد جس نے فوج اپنی بنا لی تھی، اس کی شکتی ادھک ہو گئی تھی، تو بہرحال یہ اپنے نواس تھانوں سے نکلے اور انہوں نے سہار میں آ کر پڑاؤ کیا، اور حذیفہ ارفجہ اور اکرمہ کو کہلا بھیجا کہ آپ سب ہمارے پاس آ جائیں۔ سہار جو ہے یہ بھی امان میں پہاڑوں سے سٹا ہوا ایک قصبہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، امان کا ایک بازار جو رجب کے آرمبھ میں 5 راتوں تک لگتا تھا یہاں۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر سہار میں اکتر ہوا اور آس پاس کے چھیتروں کو مرتدین سے پوتر کر دیا۔ ادھر لقید بن مالک کو اسلامی لشکر کے پہنچنے کی سوچنا ملی، تو وہ اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا اور دبا کے مقام پر پکڑا گیا۔ اس نے استریوں، بچوں اور دھن سمپتی کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ اس سے یدھ میں شکتی پراپت ہو۔ دبا بھی اس علاقے کا شہر تھا اور ویپار منڈی تھی۔ مسلمان عمران لقید کے ساتھ سرداروں کو پتر لکھے، اور اس کی آرمبھ انہوں نے قبیلہ بنو حزید کے رئیس سے کی۔ ان کے اتر میں ان سرداروں نے بھی مسلمان عمرا کو پتر لکھے۔ اس پتراچار کا پرینام یہ ہوا کہ یہ سب سردار لقید سے پرتھک ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ آ ملے۔ اسی استھان یعنی دبا کے استھان پر لقید کی فوج کے ساتھ پھر بھیشن یدھ ہوا۔ آرمبھ میں لقید کا پلہ بھاری رہا اور نکٹ تھا کہ مسلمان پراجت ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انوگرہ اور کرپا سے اپکار کیا اور
اس نازک گھڑی میں سہایتا کی۔ بحرین کے وبھن قبیلے اور بنو عبد القیس کی اور سے بھاری کمک پہنچ گئی، جس سے ان کی شکتی بڑھ گئی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر لقیط کی فوج پر تیز حملہ کر دیا، جس سے لقیط کی فوج کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور 10,000 ہتھیاروں کا وध کیا اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، مال و بازار پر قبضہ کر لیا، اور اس کا خمس ارتھات 5واں بھاگ ارفجا کے ہاتھ حضرت ابو بکر کی سیوا میں روانہ کر دیا۔ اس پرکار امان میں بھی اس اپدرو کا سماپن ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت مضبوط بنیادوں پر ستھاپت ہو گئی۔ جنگ کے بعد حذیفہ نے امان ہی میں استھائی نواس کر لیا اور یہاں کے حالات کی درستی اور شانتی اور امن ستھاپت کرنے میں ویست ہو گئے۔ ارفجا تو جیسا کہ ورنن ہوا مال غنیمت لے کر مدینہ چلے گئے، اور حضرت اکرمہ اپنے لشکر لے کر مہرہ کی بغاوت کا سماپن کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ کی مرتد باغیوں کے خلاف مہمات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک جھنڈا حضرت اکرمہ کو دیا تھا اور ان کو مسلمہ کے مقابلہ کا آدیش دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اکرمہ کو مسلمہ کے مقابلے کے لیے یمامہ کی اور روانہ کیا، اور ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی یمامہ بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں کے لیے یمامہ کا نام لیا، البتہ اکرمہ سے فرمایا کہ جب تک شرحبیل نہ پہنچ جائیں حملہ نہیں کرنا، لیکن اکرمہ نے جلدی کی، جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے، اور بغیر شرحبیل کے آنے سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا، اور مسلمہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ پراجت ہو کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کو جب گھٹنا کی سوچنا ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر نے شرحبیل کو لکھا کہ تم یمامہ کے نکٹ ہی ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں میرا دوسرا آدیش پراپت ہو، اور حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو یہ لکھا کہ اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے، اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سنوں گا، پرنتو بعد اس کے کہ تم کوئی بڑا کام کرو، کوئی اسامانہ کارے کر کے دکھاؤ، پھر ٹھیک ہے، پھر میرے پاس آنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم امان جاؤ اور امان کے لوگوں سے لڑو اور حذیفہ اور ارفجا کی سہایتا کرو۔ بہرحال امان جیسا کہ ورنن ہو چکا ہے کہ خلیج فارس کا بھاگ تھا، جس میں ان دنوں آج کے سنیکت عرب امارت کے پوروی چھیتر بھی سمیلت تھے۔ یہاں بت پرست قبیلہ ازار، ازد اور وبھن قبیلے آباد تھے جو مجوسی تھے۔ مسکت، سہار اور دبا یہاں کے ساحلی شہر تھے، ارتھات تٹیے شہر تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں ہر ایک ویکتی اپنے گھڑ سواروں کا سردار رہے گا، البتہ جب تک تم لوگ حذیفہ کی نگرانی والے چھیتر میں رہو گے وہ تم سب کے امیر ہوں گے۔ جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ تو پھر مہرہ چلے جانا، پھر وہاں سے یمن چلے جانا، یہاں تک کہ یمن اور حضرت حضر موت کی کاروائیوں میں مہاجر بن عوامیہ کے ساتھ رہنا، اور امان اور یمن کے مدھیہ جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ہے ان کا سر کچلنا، اور مجھے جنگ میں تمہارے بڑے کاریوں کی سوچنا پہنچتی رہے، یہ حضرت ابو بکر نے آدیش دیا۔ عطا اکرمہ کی روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر کے نردیشانوسار حذیفہ بن محسن غلفانی امان اور ارفجا بار کی مہرہ کے مرتدین سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر کے آدیشانوسار اکرمہ اپنی فوج کے ساتھ ارفجا اور حذیفہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امان پہنچتے اکرمہ ان سے جا ملے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر نے ان دونوں کو یہ آدیش دے دیا تھا کہ امان سے فارغ ہونے کے بعد وہ اکرمہ کی رائے کی پالنا کریں، چاہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں یا امان میں ٹھہرنے کا آدیش دیں۔ بہرحال پھر جیسا کہ ورنن ہو چکا ہے، جب یہ تینوں امیر امان کے نکٹ ایک ستھان رجام میں پرسپر جا ملے تو انہوں نے جیفر اور عباد کے پاس اپنے پیامبر بھیجے، اور دوسری اور جب لقیط کو ان کی فوج کے آنے کی سوچنا پراپت ہوئی تو اس نے اپنی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور دبا میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ جیفر اور عباد بھی اپنے اپنے نواس تھانوں سے نکلے، انہوں نے سہار میں آ کر پڑاؤ کیا۔ حذیفہ، ارفجا اور اکرمہ کو کہلا بھیجا کہ آپ سب ہمارے پاس آ جائیں، چنانچہ جیسا کہ ذکر ہوا ہے وہ سب ان دونوں کے پاس سہار میں اکتر ہو گئے اور اپنے سمیپ ورتی چھیتروں کو مرتدین سے پاک کر دیا، یہاں تک کہ اپنے آس پاس سب لوگوں سے صلح ہو گئی۔ عطا ان عمران نے لقیط کے ساتھ تھی سرداروں کو پتر لکھے، انہوں نے بنو جدید کے رئیس سے آرمب کیا۔ اس کے اتر میں سرداروں نے بھی مسلمانوں کو پتر لکھے
جیسا کہ ورنن ہوا ہے، اس کے پرینام سوروپ سردار لقید سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد لقید کی سینا کے ساتھ مسلمانوں کی بھیشن لڑائی ہوئی اور اس کا وورن پہلے آ چکا ہے۔ اس مورکے کے بعد اکرمہ اور حذیفہ اس رائے پر سہمت ہوئے کہ حذیفہ امان میں ہی ٹھہرے اور معاملات کو سلجھائیں اور لوگوں کو امن دلائیں، اور حضرت اکرمہ مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ دوسرے مشرکین کا سر کچلنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے مہرہ سے اپنی جنگی کارروائی کا آرمب کیا۔ حضرت اکرمہ کی مہرہ قبیلہ کی اور بڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ امان کے مرتدین کو سماپت کرنے سے فارغ ہونے کے بعد اکرمہ اپنے لشکر کے ساتھ نجد کے چھیتر مہرہ قبیلہ کی اور روانہ ہو گئے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے امان کے لوگوں اور امان کے ارد گرد کے لوگوں سے اپنی اس مہم کے لیے سہایتا مانگی۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مہرہ قبیلے کے چھیتر میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ وبھن قبیلوں کے لوگ تھے، یہاں تک کہ اکرمہ نے مہرہ قبیلے اور اس کے آس پاس کے چھیتروں پر چڑھائی کر دی۔ ان کے مقابلے کے لیے مہرہ کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ مقام جیروت میں شخص شخریت کے نیترتو میں مورچہ لگائے بیٹھا تھا، دوسرا گروہ نجد میں بنو محارب کے ایک شخص مصباح کے نیترتو میں تھا۔ واستو میں سمست مہرہ اسی سینا کے سردار کے ادھین تھا، کیول شخریت اور اس کی جمعیت کے۔ یہ دونوں سردار ایک دوسرے کے ورودھی تھے اور ایک دوسرے کو اپنی اور بلاتے تھے، اور ان دونوں فوجوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کے سردار کو ہی سفلتا پراپت ہو۔ یہی وہ بات تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سہایتا کی اور ان کو ان کی دشمنی کے ورودھ دڑھ کیا اور دشمنوں کو کمزور کر دیا۔ جب اکرمہ نے شخریت کے ہمراہ تھوڑی سنکھیا میں لوگ دیکھے تو انہوں نے اسے اسلام کی اور رجوع کرنے کی دعوت دی۔ یہ پہلے مسلمان تھا، دوبارہ مسلمان ہو جاؤ اور اب مسلمانوں سے جنگ نہ کرو۔ اتح اس آرمبک تحریک پر ہی شخریت نے ان کی دعوت کو سویکار کر لیا اور اس طرح اللہ نے مصباح کو کمزور کر دیا۔ پھر اکرمہ نے مصباح کی اور سندیش واہک بھیجا اور اسے اسلام کی اور واپس آنے اور کفر سے لوٹنے کی دعوت دی، پرنتو اس کے ساتھ لوگوں کی جو بڑی سنکھیا تھی اس ادھکتا نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ شخریت کے اسلام لانے کی وجہ سے مصباح میں دوری اور ادھک بڑھ گئی اور مصباح اور شخریت کی بہرحال اکرمہ اس کی اور بڑھا اور شخریت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کا نجد میں مصباح کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے یہاں دبا سے بھی زیادہ شدید جنگ کی۔ اللہ نے مرتد باغیوں کے لشکر کو پراجت کیا اور ان کا سردار مارا گیا۔ مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ان میں سے بہت سی سنکھیا کو قتل کیا اور بکثرت قیدی بنائے گئے، اور مال غنیمت میں 2000 کی سنکھیا میں عمدہ نسل کی اونٹنیاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ حضرت اکرمہ نے مال غنیمت کو 5 بھاگوں میں بانٹا اور شخریت کو خمس ارتھات 5واں بھاگ کے ساتھ حضرت ابوبکر کی اور روانہ کر دیا۔ باقی 4 بھاگ انہوں نے مسلمانوں میں بانٹ دیے۔ اس پرکار اکرمہ کا لشکر سواریوں اور مال و متاع اور ساز و سامان کی وجہ سے اور ادھک شکتیشالی ہو گیا۔ حضرت اکرمہ نے وہیں پڑاؤ ڈال کر چھیتر کے سمست لوگوں کو اکتر کیا اور ان سب نے اسلام سویکار کر لیا۔ حضرت اکرمہ نے اس وجے کی خوشخبری صائب نامک ایک ویکتی کے مادھیم سے حضرت ابوبکر کی سیوا میں پہنچائی۔ پھر حضرت اکرمہ کی یمن کی اور بڑھنے کا ورنن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پتر میں، جس کا ورنن پہلے ہو چکا ہے، حضرت اکرمہ کو نردیش دیا تھا کہ مہرہ کے بعد یمن چلے جانا اور یمن اور حضر موت کی کاروائیوں میں حضرت مہاجر بن ابو عامیہ کے ساتھ رہنا اور امان اور یمن کے مدھیہ جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ہے ان کا سر کچلنا۔ عطا حضرت اکرمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس آدیش کی پالنا میں مہرہ سے نکل کر یمن کی اور بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ابین جا پہنچے۔ ابین بھی یمن کی ایک بستی ہے۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا جس میں قبیلہ مہرہ اور دوسرے قبیلے کے بہت سے لوگ سملت تھے۔ حضرت اکرمہ نے اپنا سمپورن پڑاؤ جنوبی یمن میں ہی رکھا اور وہاں نخا اور حمیر کے قبیلوں کا سر کچلنے میں ویست رہے اور اتری یمن کی اور بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ حضرت اکرمہ نے قبیلہ نخا کے بھاگنے والے لوگوں کو پکڑ لینے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مورکھتا کے یگ میں بھی ہم دھارمک تھے، دھرم سے ہمیں لگاؤ تھے،
دھرم سے ہمیں لگاؤ تھا، ہم عرب ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے تھے، تو ہمارا اس سمے کیا حال ہوگا جب ہم اس دین میں داخل ہو جائیں جس کی مہانتا سے ہم اوگت ہو چکے ہیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو چکی ہے، یعنی اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اب داخل ہو چکی ہے۔ حضرت اکرمہ نے جب ان کے بارے میں چھان بین کی کہ دل سے یہ کہہ رہے ہیں یا صرف جان بچانے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے ورنن کیا تھا۔ وہ واستو میں صحیح بیان دے رہے تھے۔ ان کی عوام بدستور اسلام پر دृڑھتا سے ثابت رہی، البتہ ان کے وشیش لوگوں میں سے جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ اس پرکار حضرت اکرمہ نے نخاء اور حمیر قبائل کو ارتداد کے الزام سے بری قرار دیا اور وہ ان کو اکتر کرنے کے لیے وہیں مقیم رہے۔ ابین میں حضرت اکرمہ کی اقامت سے اسود انسی کی شیش بچی جماعت پر گہرا پربھاؤ پڑا، جس کا نرتتو قیس بن مکشوح اور عمرو بن معدی کرب کر رہے تھے۔ سنا سے بھاگنے کے بعد قیس سنا کے مابین چکر کاٹتا رہا اور عمرو بن معدی کرب اسود انسی کے لحج میں موجود پارٹی میں شامل ہوا تھا، لیکن جب حضرت اکرمہ ابین پہنچے تو دونوں یعنی قیس اور عمرو بن معدی کرب آپ سے یدھ کے لیے اکٹھے ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جلد ہی دونوں میں متبھید ہوا اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس پرکار حضرت اکرمہ کے پوروی اور سے آنے سے لحج میں موجود مرتدین کی جماعتوں کے سماپن میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ یمن کے ساتھ ہی کندہ قبیلہ آباد تھا جو حضر موت کے علاقے میں تھا۔ اس چھیتر کے عامل حضرت زیاد بن لبید تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں سختی کی تھی تو ان کے ورد بغاوت برپا ہو گئی، اتح حضرت اکرمہ اور حضرت مہاجر بن ابوامیہ دونوں ان کی سہایتا کے لیے پہنچے۔ اس کا وورن جو ہے وہ حضرت مہاجر بن امیہ کے ضمن میں ورنن ہو جائے گا۔ بہرحال جب حضرت اکرمہ نے مرتدین سے مہمات کے بعد مدینہ لوٹنے کی تیاری شروع کر دی تو ان کے ساتھ نعمان بن جون کی بیٹی بھی تھی، جس سے انہوں نے میدان جنگ میں شادی کر لی تھی۔ یدیپی انہیں گیان تھا کہ اس سے پہلے ام تمیم اور مجاہ کی بیٹی سے شادی کر لینے کے کارن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید پر سخت ناراض تھے۔ اس کا ورنن پہلے وورت روپ سے پچھلے خطبے میں ہو چکا ہے، لیکن حضرت اکرمہ نے اس کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ اس پر حضرت اکرمہ کی فوج کی کئی افراد نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ معاملہ حضرت مہاجر کے سامنے پرستت کیا گیا، مگر وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور یہ سمجھ پرستھتی حضرت ابو بکر صدیق کی سیوا میں لکھ کر ان سے رائے مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اکرمہ نے شادی کر کے کوئی انوچت کام نہیں کیا۔ جو ناراض لوگ تھے ان کی بہرحال تسلی ہو گئی، لیکن بعض لوگوں کی ناراضگی کی پشت بھومی یہ تھی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ناراض ہوئے تھے حضرت اکرمہ سے، ان کی ناراضگی کی پشت بھومی یہ تھی کہ نعمان بن جون نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کو اپنے عقد زوجیت میں قبول فرما لیں، ارتھات اسے شادی کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور اس کی بیٹی کو اس کے والد کے ساتھ ہی واپس روانہ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو رد کر چکے تھے۔ اس لیے حضرت اکرمہ کی فوج کے ایک بھاگ کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتم آدرشوں پر چلتے ہوئے حضرت اکرمہ کو بھی اس لڑکی سے شادی کرنی نہیں چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دلیل سویکار نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے اور حضرت اکرمہ کی شادی کو وید قرار دیا۔ حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے اور لشکر کا وہ بھاگ بھی جو ان سے ناراض ہو کر الگ ہو گیا تھا دوبارہ ان سے آ ملا۔ اسما بنت نعمان بن جون جس لڑکی کا ورنن ہے اس کا سنکشپت پریچے یہ ہے۔ حضرت اکرمہ نے جس استری سے شادی کی تھی، بخاری اور وبھن حدیثوں کی پستکوں میں اس بارے میں روایتیں ورنت ہیں۔ اس استری کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، پھر بھی رخصتی سے پہلے ہی اس سے ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استری کو واپس اس کے قبیلے میں بھجوا دیا۔ ان کے نام سمیت واقعات میں بہت متبھید بھی ہیں۔ کچھ نے ان کا وواہ حضرت مہاجر بن امیہ بن ابی امیہ سے ورنن کیا ہے۔ بہرحال اس گھٹنا کے وورنوں کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورنن کیا ہے کہ جب عرب فتح ہوا اور اسلام پھیلنے لگا
تو کندہ قبیلہ کی ایک استری جس کا نام اسما یا امیمہ تھا اور وہ جونیا یا بنت الجون بھی کہلاتی تھی، اس کا بھائی لقمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپنی قوم کی اور سے بطور وفد اپستھت ہوا، اور اس اوسر پر اس نے یہ بھی اچھا کی کہ اپنی بہن کا وواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے، اور آمنے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن بھی کر دیا کہ میری بہن جو پہلے ایک رشتہ دار سے بیاہی ہوئی تھی اب بیوہ ہے، اتنت سندر اور یوگیہ ہے، آپ اس سے وواہ کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عرب کے قبیلوں کی ایکتا منظور تھی، آپ نے اس کی یہ دعوت منظور کر لی اور فرمایا 12.5 اوقیہ چاندی پر نکاح پڑھ دیا جائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم پرتشٹھت لوگ ہیں، مہر تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں نے اپنی کسی بیوی یا لڑکی کا مہر نہیں باندھا۔ جب اس نے رضامندی کا پردرشن کر دیا تو نکاح پڑھا گیا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن کیا کہ کسی ویکتی کو بھیج کر اپنی بیوی منگوا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کو اس کام پر نردھارت کیا، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ جونیا نے ان کو اپنے گھر بلایا تو حضرت ابو اسید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر حجاب ارتھات پردہ نازل ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے دوسری ہدایت دریافت کی جو آپ نے بتا دی، اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے، اور ایک مکان میں جس کے گرد کھجوروں کا درخت بھی تھا لا کر اتارا۔ اس کے ساتھ اس کی دایا بھی اس کے رشتہ داروں نے روانہ کی تھی۔ حضرت مسلم ماؤد لکھتے ہیں کہ جس پرکار ہمارے ملک میں بھی امیر لوگ جو ہیں ایک بے تکلف نوکر ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ اسے کسی پرکار کا کشٹ نہ ہو لڑکی کو، کیونکہ یہ عورت سندرتا میں پرسدھ تھی، اور یوں بھی استریوں کو دلہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ مدینہ کی استریاں اس کو دیکھنے گئیں۔ اس استری کے ورنن انوسار کسی عورت نے اس کو سکھا دیا کہ روب پہلے دن ہی ڈالا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو کہہ دینا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اس پر وہ تیرے زیادہ پریمی ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات اس استری کی بنائی ہوئی نہیں ہے ارتھات جس کی شادی تھی تو کچھ آشچریہ نہیں۔ حضرت مسلم ماؤد لکھتے ہیں کہ کوئی آشچریہ نہیں کہ کسی منافق نے اپنی بیوی یا اور کسی رشتہ دار کے مادھیم سے یہ شرارت کی ہو، اس پرکار واقع کہلوانا۔ اتح جب اس کی آمد کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس گھر کی اور تشریف لے گئے جو اس کے لیے نردھارت کیا گیا تھا۔ احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اپنا نفس مجھے ہبہ کر دے۔ اس نے اتر دیا کہ کیا ملکہ بھی اپنے آپ کو عام ویکتیوں کے سپرد کیا کرتی ہے؟ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وچار سے کہ اجنبیت کی وجہ سے گھبرا رہی ہے اسے تسلی دینے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ابھی رکھا ہی تھا کہ اس نے یہ اتنت گندا اور انوچت واقع کہہ دیا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ نبی خدا تعالیٰ کا نام سن کر ادب کی روح سے بھر جاتا ہے اور اس کی مہانتا کا متوالا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے پر آپ نے ترنت فرمایا کہ تو نے ایک بڑی ہستی کا واسطہ دیا ہے اور اس کی پناہ مانگی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے، اس لیے میں تیرے نویدن کو سویکار کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اسی سمے باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ابو سعید، اسے 2 چادریں دے دو اور اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ اتح اس کے بعد اسے مہر کے بھاگ کے اترک بطور اپکار 2 راس کی چادریں دینے کا بھی آدیش دیا۔ سفید لمبی سوتی چادریں تھیں، بڑی اچھی، تاکہ قرآن کریم کا حکم وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ پورا ہو، جو ایسی عورتوں کے بارے میں ہے جن کو بنا صحبت طلاق دے دی جائے، اور آپ نے اسے رخصت کر دیا، اور ابو سعید ہی اس کو اس کے گھر پہنچا آئے۔ اس کے قبیلے کے لوگوں پر یہ بات اتنت دوبھر گزری اور انہوں نے اس کو ملامت کی، مگر وہ یہی اتر دیتی رہی کہ یہ میرا ابھاگا پن ہے، اور بعض دفعہ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے ورغلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو تم پرے ہٹ جانا اور گھرنا کا پردرشن کرنا، اس پرکار ان پر تمہاری دھاک ستھاپت ہو جائے گی۔ معلوم نہیں یہی وجہ ہوئی یا کوئی اور، بہرحال اس نے گھرنا کا پردرشن کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہو گئے اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں میں ایک صحابی کے ورنن میں حضرت اسید کے ذکر میں۔ بہرحال حضرت اکرمہ کندہ حضر موت سے یمن اور مکہ کے راستے واپس ہوئے۔
جب آپ مدینہ پہنچے تو حضرت ابوبکر نے آپ کو آدیش دیا کہ خالد بن سعید کی سہایتا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حضرت اکرمہ نے اپنی فوج کو، جس نے آپ کے ساتھ ارتداد کی جنگوں میں شرکت کی تھی، چھٹی دے دی تھی۔ حضرت ابوبکر نے ان کے بدلے دوسری فوج تیار کی، اس لیے چھٹی دے دی کہ اب تم لوگ تھک گئے ہوگے، کافی بڑی مہمات کر کے آئے ہو۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے دوسری فوج تیار کی اور انہیں آدیش دیا کہ اکرمہ کے پرچم تلے شام کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں حضرت اکرمہ نے جو بڑے کارے کیے اور بڑی دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس کا ورنن انشاءاللہ شام کی مہمات میں ورنن ہو جائے گا۔ پھر پانچویں مہم جو تھی حضرت شرحبیل بن حسنہ کی مرتد باغیوں کے ورد مہم تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو مسیلمہ کی اور یمامہ کے چھیتر میں بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی یمامہ کی اور روانہ فرمایا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کا سنکشت پریچے یہ ہے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے والد کا نام عبداللہ بن متاع تھا اور والدہ کا نام حسنہ تھا۔ کچھ لوگ انہیں کندی اور بعض تمیمی کہتے ہیں۔ شرحبیل کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور یہ اپنی والدہ حسنہ کے نام پر شرحبیل بن حسنہ کہلائے۔ حضرت شرحبیل آرمبک اسلام سویکار کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حبشہ کی اور ہجرت کی، اور جب حبشہ سے واپس آئے تو مدینہ میں آپ بنو زریق کے مکانوں میں قیام پذیر ہوئے۔ خلافت راشدہ میں یہ مشہور کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ 18 ہجری میں 67 سال کی عمر میں طاعون امواس میں وفات ہوئی۔ بہرحال جیسا کہ ورنن ہو چکا ہے کہ اکرمہ نے حضرت ابوبکر کے آدیش کے باوجود کہ حضرت شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے حملہ نہ کرنا، انہوں نے جلدی کی اور حضرت شرحبیل کے آنے سے پہلے ہی مسیلمہ پر حملہ کر دیا تاکہ وجے کا صحرا انہی کے سر بندھے۔ پھر بھی مسیلمہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور حضرت اکرمہ نے اس ناکامی کی سوچنا جب حضرت ابوبکر کو دی تو جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے، حضرت ابوبکر نے انہیں چیتاونی پتر لکھا اور کہا کہ یہ پراجے کا داغ لے کر مدینہ نہ آنا، کہیں لوگوں میں بد دلی نہ پھیل جائے، اور انہیں امان کی اور جانے کا آدیش دیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت اکرمہ کے پراجے کی سوچنا ان کو ملی۔ انہوں نے آگے بڑھنا بند کر دیا اور حضرت ابوبکر کو نئے نردیشوں کے لیے پتر بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا کہ تم جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ حضرت ابوبکر نے شرحبیل کو لکھا کہ تم یمامہ کے نکٹ ہی ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں میرا دوسرا آدیش ملے، اور جس ویکتی یعنی مسیلمہ کے مقابلے کے لیے تم کو بھیجا ہے ترنت اس کا مقابلہ نہ کرو۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی مہم پر نردھارت کیا تو حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آدیش دیا کہ خالد بن ولید تم سے آ ملے اور یمامہ کی مہم سے تم بخیر و خوبی فارغ ہو جاؤ تو قبیلہ قضا کا رخ کرنا اور حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ ہو کر قضا کے ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور اس کی مخالفت پر اڈگ ہوں۔ صرف انکار نہیں ہے اپیتو ورودھ بھی ہے۔ قضا بھی عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو مدینہ سے 10 منزل پر وادی القریٰ سے آگے مدائن صالح کے مغرب میں آباد تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدیشانوسار حضرت شرحبیل اپنے لشکر سمیت رکے رہے، پھر بھی مسیلمہ نے ان پر اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے لیکھک نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت خالد بن ولید یمامہ کے راستے میں ہی تھے کہ مسیلمہ کی فوج نے حضرت شرحبیل کی فوج سے یدھ کیا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ اتہاسکار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شرحبیل نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے پہلے ان کے پیشوا حضرت اکرمہ کر چکے تھے، ارتھات مسیلمہ پر وجے کا شرح سوئیں پراپت کرنے کے شوق میں آگے بڑھے، لیکن انہیں بھی پراجت ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر بھی گھٹنا اس پرکار نہیں ہے، بلکہ خود یمامہ کے لشکر نے اس خیال سے کہ کہیں حضرت شرحبیل حضرت خالد سے مل کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں، آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کے لشکر نے اور شکست دے کر انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دونوں میں سے کوئی بات ہوئی ہو، پرنتو واقعہ یہی ہے کہ حضرت شرحبیل اپنے لشکر لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور سمست حالتوں تتھا گھٹناؤں کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت شرحبیل کو سزا دی۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور سمست حالتوں اور گھٹناؤں کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت شرحبیل کو سزا دی۔ حضرت خالد کا یہ خیال تھا کہ اگر دشمن سے ٹکر لینے کی پوری طاقت نہ ہو تو بے شک اس وقت تک اس کے مقابلے سے بچا جائے جب تک کہ آوشکتانوسار شکتی اپلبدھ نہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود دشمن سے جنگ چھیڑی جائے اور اس کے پرینام میں پراجت
ہونا پڑے۔ بہرحال پھر بعد میں حضرت شرحبیل حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ میں سمیلت رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت شرحبیل کو مقدمۃ الجیش پر نگران مقرر کیا، ارتھات فوج سینا کا جو اگلا بھاگ تھا اس کا نگران انہیں بنایا، اور میمنہ اور میسرہ دائیں اور بائیں پر زید بن خطاب اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کو نردھارت کیا۔ یمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے آدیشانوسار حضرت شرحبیل بنو قزا کے باغیوں کی خبر لینے کے لیے حضرت عمرو بن عاص سے جا ملے۔ عطا لکھا ہے کہ حضرت شرحبیل اور حضرت عمرو بن عاص قزا کے مرتد باغیوں پر حملہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص نے قبیلہ سعد اور بلق پر چڑھائی کی، اور حضرت شرحبیل نے قبیلہ کلب اور اس کے ادھین قبیلوں پر چڑھائی کی۔ چھٹی مہم حضرت عمرو بن عاص کے مرتد باغیوں کے ورد مہم تھی۔ حضرت ابوبکر نے ایک جھنڈا حضرت عمرو بن عاص کو دیا تھا اور ان کو 3 قبائل قزا، ودیہ اور حارث کے مقابلے پر جانے کا آدیش دیا تھا۔ قزا بھی عرب کا ایک پرسدھ قبیلہ ہے جو مدینہ سے 10 منزل پر وادی القریٰ سے آگے مدائن صالح کے مغرب میں آباد ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا سنکشپت پریچے یہ ہے کہ آپ کا نام عمرو اور کنیت عبداللہ بن عبداللہ یا بعض کے نزدیک ابو محمد تھی۔ آپ کے والد کا نام عاص بن وائل، آپ کی والدہ کا نام نابغہ بنت حرملہ تھا۔ ایک روایت کے انوسار آپ کی والدہ کا اصل نام سلمہ تھا، نابغہ ان کا لقب تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں آپ کو امان کا عامل مقرر فرمایا، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی پد پر رہے۔ اس کے بعد آپ شام کی فتوحات میں شامل ہوئے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں فلسطین کے حاکم رہے۔ ان کے کارناموں میں سے ایک پرسدھ کارنامہ مصر کی فتح بھی تھی۔ فتح مصر کے بعد حضرت عمر نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مصر کی حکومت سے برخاست ہوئے اور فلسطین میں الگ رہنے لگے۔ امیر معاویہ نے آپ کو دوبارہ مصر کا حاکم بنایا اور تا وقت وفات آپ اسی سیوا پر نردھارت رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 43 ہجری میں ہوئی، بعض کے نزدیک 47 ہجری میں ہوئی، بعض 48 کہتے ہیں، بعض 51 ہجری میں کہتے ہیں، لیکن 43 ہجری میں وفات والا قول عموماً درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بڑے مدھر بھاشی اور یکتی سنگت سوکتا تھے، راجنیتجঞ تتھا کمانڈر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسکری مہموں میں ان پر وشواس کرتے تھے۔ عمر بن عاص، ان کے بیٹے عبداللہ اور ام عبداللہ پر مشتمل خاندان کو بہترین گھرانہ قرار دیا گیا۔ ایک لیکھک لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو 11 علم تیار کرائے تھے ان میں سے ایک علم حضرت عمر بن عاص کے لیے بھی تھا۔ آپ نے انہیں قضا کے مرتدین سے جنگ کرنے کا کام سپرد کیا، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں بھی جنگ ذات السلاسل میں قبیلہ قضا سے لڑ چکے تھے اور اس قبیلہ کے سمست حالات اور تمام راستوں سے بخوبی اوگت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو ذوالحجہ 8 ہجری میں امان کے 2 رئیسوں جیفر اور عباد پسران جلندیہ کے پاس ایک تبلیغی پتر دے کر روانہ فرمایا تھا۔ یہ سفارت اتنت سفل رہی اور اہل امان حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنتا کے پرکٹن کے روپ میں آپ کو امان ہی میں زکوٰۃ کی وصولی کے کام پر نردھارت کر دیا۔ آپ امان ہی میں مقیم تھے کہ آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سوچنا ملی۔ آپ کی وفات کے بعد عرب کے ادھکتر قبیلے مرتد ہو گئے۔ ان کے سر کچلنے کے لیے حضرت ابوبکر نے عمر بن عاص کو امان سے طلب فرمایا تو آپ حضرت ابوبکر کے آدیش کی پالنا میں امان سے مدینہ آ گئے۔ جب فتنہ ارتداد اور بغاوت کے سدباب کے لیے حضرت ابوبکر نے 11 امراء مقرر فرمائے تھے، تب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آدیش دیا تھا کہ جب یمامہ کی مہم سے تم بخیر و خوبی فارغ ہو جاؤ تو قبیلہ قضا کا رخ کرنا اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہو کر قضا کہ ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور اس ورود پر اڈگ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت شرحبیل دونوں نے مل کر بنو قضا کے باغیوں کے ورد کارروائی آرمب کر دی اور ان پر چھاپے مارنے لگے۔ اس کے ورنن میں ایک لیکھک لکھتے ہیں کہ بنو قضا خوشی سے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، اپیتو وبھن قبیلوں کے سمان انہوں نے بھی بھے کے کارن یا دھن سمپتی کی لالچ میں اسلام سویکار کیا تھا، اور ان کے دل اسلام کے پریم سے خالی تھے۔
عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہی انہیں مسلمانوں کی کمزوری کا انوبھو ہوا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بارگاہ خلافت سے آدیش ملتے ہی عمرو بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے سے جذام کی جانب روانہ ہوئے جس سے پہلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بنو قزا جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا، گھمسان کا رنگ پڑا۔ پہلے کی طرح اب بھی قزا کو شکست کھانی پڑی اور حضرت عمرو بن عاص ان سے زکوٰۃ لے کر اور انہیں دوبارہ اسلام کا انویائی بنا کر وجیت ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ باقی جو مہمات ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر